جنگ صفین میں جب جنگ اپنے فیصلہ کن مرحلے میں تھی تو مخالف لشکر کی طرف سے قرآن کو نیزوں پر بلند کیا گیا۔ اس موقع پر امام علی علیہ السلام کی رائے تھی کہ یہ ایک حربہ ہے اور جنگ جاری رہنی چاہیے، مگر ان کی فوج کے ایک بڑے حصے نے دباؤ ڈال کر حتمیت ثالثی قبول کروائی، یعنی جنگ کو روکنے کا فیصلہ کروایا۔ بعد میں یہی فیصلہ بہت سے مسائل کا سبب بنا۔ شام ڈھل رہی تھی، میدان صفین کی گرد ابھی تک فضا میں معلق تھی، جیسے وقت خود اس جنگ کے اثر سے باہر نہ آ سکا ہو۔ لشکر واپس آ چکا تھا، مگر دلوں میں سوال، دکھ اور اضطراب باقی تھا۔ ایک نوجوان سپاہی جس کی آنکھوں میں تھکن کے ساتھ ساتھ الجھن بھی تھی، اپنے ساتھی سے بولا، ہم حق پر تھے، پھر یہ فیصلہ کیوں؟ یہ رک جانا کیوں؟ یعنی جنگ سے کیوں روک دیا گیا ہے؟ اسی لمحے خبر آئی کہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام لوگوں سے خطاب کرنے والے ہیں۔ سب خاموشی سے جمع ہو گئے۔ حضرت علی علیہ السلام نے نظر اٹھائی، چہرے پر وقار تھا، مگر دل میں امت کے لیے گہرا درد بھی۔ آپ نے فرمایا، لوگوں، تم نے خود اپنے ہاتھوں سے ایک موقع کھو دیا۔ جب حق تمہارے سامنے واضح تھا، تم نے تلواریں روک لیں، اور جب باطل نے دھوکہ دیا، تم اس کے جال میں پھنس گئے۔ مجمع میں سناٹا چھا گیا۔ آپ نے مزید فرمایا، میں نے تمہیں روکا نہیں تھا کہ تم جنگ جاری رکھو، مگر تم نے قرآن کو نیزوں پر بلند دیکھ کر اپنے قدم روک لیے، حالانکہ میں تم سے زیادہ قرآن کو جانتا ہوں۔ وہ لوگ قرآن کے ماننے والے نہیں تھے، بلکہ اسے ایک چال کے طور پر استعمال کرنے والے تھے۔ نوجوان سپاہی کا دل دھڑکنے لگا، جیسے ہر لفظ اس کے اندر اتر رہا ہو۔ حضرت علی علیہ السلام کی آواز میں اب درد نمایاں تھا، تم نے میری بات نہ مانی اور پھر خود ہی مجھے حاکمیت پر مجبور کیا۔ اب جب اس بات کا نتیجہ تمہارے سامنے ہے تو تم ہی لوگ شکایت کر رہے ہو۔ کچھ لوگ سر جھکا کر کھڑے تھے، کچھ کے چہروں پر ندامت تھی۔ خطاب کے بعد وہی نوجوان سپاہی خاموشی سے بیٹھ گیا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے اپنے دل میں کہا، ہم نے اپنے امام کی بات نہ مانی، ہم نے حق کو پہچان کر کے بھی چھوڑ دیا۔ اس رات آسمان پر چاند ویسا ہی تھا، مگر اس کے لیے سب کچھ بدل چکا تھا۔ یہ صرف ایک جنگ کا قصہ نہیں تھا، یہ ایک سبق تھا اطاعت، بصیرت اور حق کو پہچاننے کا، اور امیر المومنین علیہ السلام کی آواز آج بھی گونجتی ہے، حق کو پہچانو، لوگوں کو نہیں، ورنہ تم ہمیشہ دھوکے میں رہو گے۔